یہ سورۃ المرسلات ہے، سورت نمبر 77 ہے، اس کا دوسرا رکوع پورا ہو رہا ہے۔ رب کریم آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 یہ آیات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کے دن رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ وہ دن ہے لا ینطقون، اس دن کوئی آدمی بول نہیں سکے گا۔ کیا معنی؟ بول نہیں سکے گا کا مطلب کیا ہے؟ لا ینطقون، بات ہی نہیں کر سکے گا۔ کہتے ہیں جی ہاں، ایک وقت ایسا ہوگا کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ انبیاء کرام تو اللہ جل شانہ کی جلال کی وجہ سے خاموش ہوں گے، اور باقی لوگ اپنے جرم کو دیکھ کر خاموش ہوں گے۔ نبی کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہے، وہ اللہ کی جلال کی وجہ سے خاموش ہے، اور باقی اپنے جرموں کو دیکھ کر اللہ محفوظ فرمائے۔ اور بولنے کی اجازت اس کو ہوگی، جیسے رب کریم نے اگلی صورت میں فرمایا، وہی بول پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو اجازت کس کو ملے گی؟ اجازت مختلف طرح پہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی سفارش فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح عالم کی سفارش ہے، شہید کی سفارش ہے، مفتی کی سفارش ہے، حافظ کی سفارش ہے، ان سب کی سفارش ہے۔ کہتے ہیں حق بات لکھنے والے مفتی کی سیاہی کا قلم کی سیاہی جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ شہید ہونے والے کے خون کے برابر رکھ کے تولی جائے گی۔ تو ایک ایک چیز کی سفارشیں وہ آئیں گی، نیکیوں کی بنیاد پہ، باقی معاملات کی بنیاد پہ یہ چیزیں آئیں گی، لیکن اس وقت جب رب اجازت دیں گے، ورنہ شروع میں بول کوئی نہیں سکے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون۔ اچھا، جب یہ عالم ہوگا، اگلی بات ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور ایسی گنجائش کی اجازت بھی ان کے پاس نہیں ہوگی کہ یہ اپنی بات کا بہانہ ڈھونڈ لیں، فیعتذرون، عذر پیش کر سکیں۔ اللہ یہ اس وجہ سے کیا تھا، یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ کیوں؟ میں اس کی سمجھانے کے لیے آسان مثال دیتا ہوں۔ بندہ بہانے تب کرتا ہے جب بندے کو یقین ہو کہ اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات کرے گا۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ نے کوئی کام اور ہم نے کوئی کیا ہو، اور ہم کہ ہم نے نہیں کیا، تو ہمارے سامنے اگلا CCTV فوٹیج چلا دے، بھئی یہ تمہارا کام ہے، 4 گواہ پیش کر دے، وہ کہیں آنکھوں سے ہم نے تمہیں دیکھا، پوری نشانیاں بتا دے، تو بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر جواب نہیں دے سکتا، بہانہ نہیں بنتا۔ تو رب فرماتے ہیں قیامت کا جو منظر ہوگا نا، تمہارے سامنے فرشتوں کی گواہیاں بھی آ چکی ہوں گی، تمہارے اعمال نامے بھی کھل چکے ہوں گے، سب کچھ آ چکا ہوگا، اور جب تم نے سب کچھ اپنا دیکھ لیا ہوگا تو اب بہانے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ اجازت بھی نہیں ملے گی کہ تم کوئی عذر پیش کر سکو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کا یہ دن ان لوگوں کے لیے بہت بڑے خسارے کا باعث ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ اچھا، جھٹلانے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جھٹلانے کی قسم کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ حدیث پاک کی کتاب، ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال، وہاں پر ایک حدیث پاک آپ اکثر سنتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک ذکر کی ہے۔ فرمایا سراسر ظلم ہے اس شخص کا فعل کہ جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور وہ نماز کو نہ آئے۔ اللہ کے منادی کی آواز سن کے آنے پہ انکار کر دے، تو انکار 2 طرح کا ہے، ایک ہے زبانی انکار ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایک عملی انکار ہے کہ بندہ اذان بھی سنے اور نماز کا وقت گزر بھی جائے اور اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے، تو یہ بھی تو نماز کا انکار ہی ہوا نا۔ تو یہاں بھی یہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا دین کو جھٹلانے والوں کے لیے آج کے دن میں بڑی خسارہ ہے۔ جھٹلانے کی بھی 2 قسمیں ہیں، زبان سے جھٹلا دیں یا اپنے عمل سے جھٹلا دیں، تو اللہ پاک ہمیں دونوں جھٹلانے سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو، ڈے آف ڈیسیژن، ھذا یوم الفصل، فرمایا یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، میں نے تمہیں اور پچھلی تمام امتوں کے ایک ایک بندے کو یہاں اکٹھا کر دیا، تو لہٰذا آج تمہارا حساب ہوگا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ صرف بات نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَكِيدُونِ، اے میری مخلوق، تم نے بڑی نافرمانیاں کی میری، اب تم سارے اکٹھے ہو چکے ہو، تم میں بڑے ذہین فتین بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، بے عقل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، جتنے تم سارے آج ٹھہرے ہو،
तुम्हारी ताकत इकट्ठी हो चुकी है। फ़इन कान लकुम कैदुन, अगर आज भी तुम कोई चाल चल सकते हो ना, सारे इकट्ठे हो के अल्लाह के मुकाबले में, फ़कीदून, आओ फिर मेरे मुकाबले में चाल चलो। ये ऐलान होगा। ये असल लफ्ज़ है फ़कीदूनी, ये नून पे ज़ेर है, इसका मतलब या यहाँ गिरी हुई है वक़्फ़ की वजह से। मुराद है आओ मुझे कोई चैलेंज दे सकते हो, या मेरे मुकाबले में कोई आप लोग जो है ना क्या कहते हैं कोई दाव पेच चला सकते हो तो आओ चलाओ। तो कौन चलाएगा, कौन वहां क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो फरमाया वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, बर्बादी, तबाही, सत्यानाश है उन लोगों के लिए जो अल्लाह रसूल के दीन को झुटलाने वाले।